بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام اور اس جلسے میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ہماری مائیں بہنیں، آج آپ کے اس گاؤں کے مدرسے میں جلسہ دستار بندی کے عنوان سے حاضری کی سعادت ملی. سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. تھوڑی دیر میں وہ بچے جنہوں نے قرآن کی آیات کو رٹ رٹ کر کے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، آج ان کے سروں پر دستار باندھ کر کے ان کو اعزاز دیا جائے گا. تمام گاؤں کے لوگوں کے لیے، بالخصوص وہ ماں اور باپ جن کے بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، بڑی سعادت اور بڑی ہی خوشی کی بات ہے. اللہ تمام اہل خانہ اور تمام گاؤں کے ہر فرد کو ان حافظ قرآن کے انوار و برکات سے مالا مال فرمائے. قرآن کی عظمت پر علماء کرام نے آپ کے سامنے قیمتی نصیحتیں فرمائی ہوں گی. میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت میں اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی انسان اس کو کرتا ہے
مرد کرے یا عورت کرے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے ڈائریکٹ تجارت اور کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں دنیا میں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیات کو رکھتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال فرماتے یرجون تجارتا لن تبور، وہ اپنے اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں ہرگز گھاٹا اور نقصان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن کی آیات کو پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے اللہ سے کاروبار کر رہا ہے۔ نمازوں کو قائم کرنے والا، اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرنے والا، اللہ فرماتے یہ تین آدمی ایسے ہیں جو اپنے اللہ سے کاروبار کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت، ایسا کاروبار کہ یرجون تجارت لن تبور، کیا ایسی تجارت کہ جس میں گھاٹا اور نقصان ہے ہی نہیں، فائدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فائدہ ہے اس کے اندر، گھاٹا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی تجارت نہیں ہے کہ انسان سے کاروبار کر رہا ہے، اس کے اندر گھاٹا بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ سے کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز گھاٹا ہو ہی نہیں سکتا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس فائدے کی شکل بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ تجارت اللہ سے کیسے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پر 10 نیکی۔ اگر کسی نے الف لام میم اپنی زبان سے ادا کر لیا تو اللہ کے نبی فرماتے الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن پڑھنے والے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ فرماتے ایک وہ انسان جس نے بچپن میں قرآن پڑھا، جوانی میں قرآن پڑھتا رہا، بڑھاپے میں قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کھول کر کے روانی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے، تو ایسی روانی سے پڑھنے والا قرآن کو قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ۔ اور پھر فرماتے والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ وہ انسان جس نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا، جوانی میں قرآن نہیں پڑھا، اب بڑھاپے میں قرآن کھولتا ہے تو زبان نہیں ٹوٹتی، ہجے لگا کر کے، محنت کر کے، مشقتیں اٹھا کر کے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ایک صفحے میں لگ جاتا ہے۔
अल्लाह के नबी फरमाते ऐसे अटक अटक करके हिज्जे लगा करके पढ़ने वाले को अल्लाह के दरबार में डबल सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ने का भी और कुरान से मोहब्बत का भी सवाब मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान तो अल्लाह की बड़ी अजीमुशान किताब है, तमाम आसमानी किताबों की सरदार है, और कुरान तो हम सब के लिए राहबर है, हम सब के लिए कानून शरीयत है, हम सब की जिंदगी की बका और हिफाजत का जरिया है। मुसलमान जब तक कुरान को अपने दामन से लगाए रखेगा इस जमीन पर जिंदा रहेगा, और जिस दिन कुरान को छोड़ दिया मुसलमान गाजर और मूली की तरह से दुनिया में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये कुरान तो हमारी जिंदगी की हिफाजत का जरिया है। कुरान तो वो किताब है कि दुनिया में खैर और बरकत, कब्र के अंदर नजात का जरिया, और हश्र के मैदान में अल्लाह की बनाई हुई जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। मेरे भाई, मुझे कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कुरान करीम को अपनी जिंदगी से वाबस्ता कीजिए, अपनी आने वाली नस्लों को कुरान का हाफिज बनाइए, कुरान का पढ़ने वाला बनाइए। जब कुरान जिंदगी के अंदर आएगा तो दीन आएगा, कुरान जिंदगी के अंदर आएगा तो खैर और बरकत को लेकर के आएगा। दोस्तों, ऐसे ही नई इस्लामिक वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कैराना सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।